بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیبکار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا تھا اور سورۃ البقرہ کے ہمارے الحمدللہ 25 رکوع ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا 26واں رکوع اور دوسرے پارے کا 10ویں رکوع کا انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد میرے سمیت اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ رکوع نمبر 26 آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے. سل بنی اسرائیل سے سوال کیجئے. کم آتیناہم، کتنی ہی ہم نے دی ان کو، من آیات، نشانیاں، بینات، واضح. بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پیچھے پوری تفصیل سے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کتنے انعامات کیے. ہر رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو. وہ ساری باتیں جو ہم پیچھے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ ہم نے کتنی ہی نشانیاں ان کو دیں اور بالکل واضح طور پر نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن یُبَدِّل، کہ جو شخص بدل دیتا ہے نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ آ گئی ہے اس کے پاس. یعنی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا کر دی ہے، نعمت کے آنے کے بعد اگر کوئی بندہ اسے بدل دیتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر امت کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی بندہ اسے بدل دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھر بڑا سخت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینا، مزین کر دی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی جو ہے یہ خوبصورت لگتی ہے کس کو؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جو کافر ہے، کافر کو دنیا کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے. دنیا کی زندگی کافر کو خوبصورت لگتی ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزین کر دی گئی ہے کافر کے لیے. زینا، مزین کر دی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفر، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے. اب یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کافر نہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ والذین، اور وہ لوگ، اتقوا، جو متقی ہیں، فوقہم، ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن.
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بہت زیادہ، یعنی بے حساب ہی رزق اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ کافر جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے، یعنی کافر کے لیے دنیا جنت کس طرح ہے؟ کافر دنیا میں اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے، 10 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، 100، بڑا کوئی بندہ جی لے گا، اگر کوئی بندہ 1000 سال کی زندگی لگا لو، بالآخر کیا ہے؟ موت ہی ہے نا۔ دنیا دائمی تو نہیں ہے، لیکن آخرت دائمی ہے۔ آخرت کے بارے میں نا آپ تصور کریں کہ یہ دنیا ہے، بالفرض کتنی ہوگی؟ آج ہم ہیں، کل ہمارے باپ دادا تھے، ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، ہم اس دنیا میں آ گئے، ہم چلے جائیں گے، آگے ہماری نسلیں آ جائیں گی، بالآخر یہ یعنی چلو چلی کا دور یہ لگا رہے گا۔ لیکن دنیا کب ختم ہوگی اس کا تو کسی کو علم نہیں۔ بالفرض مان لیں کہ دنیا بھی 1000 سال باقی رہے، 2000 سال باقی رہے، 5000 سال باقی رہے، لیکن بالآخر دنیا ختم ہونی ہے نا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک روایت ہے، سند کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ضرور ہے، لیکن اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے۔ من ماتا فقد قامت قیامہ، جو بندہ فوت ہو گیا اس کی سمجھ لو قیامت شروع ہوگی۔ اب یہ بندہ جب فوت ہوتا ہے نا، تو اس کو اس کی قبر کے اندر جب رکھ دیا جاتا ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کے بعد سوال کرنے والے منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال کیا جاتا ہے، ایسا بندہ جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو اعلیٰ زندگی گزارنے والا، جو بہتر زندگی گزارنے والا، جو نبی علیہ السلام کا تابع دار ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پابند ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، کتاب پڑھنے والا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، یعنی عبادات کے سارے معاملات اس کے درست ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب ایسے بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے نا، تو اس سے سوال کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے؟ وَأَلْبِسُوا لَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بندہ موجود اپنی قبر میں ہے، یہ روایت بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ موجود اپنی قبر میں ہے، لیکن اس کا سلسلہ شروع ہو گیا اگلا، وَأَلْبِسُوا لَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے، وَأَفْرِشُوا لَهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بستر اس کے لیے لگا دیا جائے، وَافْتَحُوا أَبْوَابَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی دروازوں میں سے، جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک دروازہ، ایک کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دی جائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کے لیے یہ خیر، یہ آسانی، یہ سہولت، یہ نعمت اللہ ہم سب کے لیے پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ بڑے کمزور ہیں، اے اللہ بڑے لاچار ہیں، اے اللہ قبر کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنی رحمت کے ساتھ ہماری قبر کو ہمارے لیے خیر کی جگہ بنا دے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو کافر ہے، جو دنیا پرست ہے، جو دنیا سے دل لگانے والا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اور اس سے سوال کیے جائیں گے، یہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہائے افسوس، میں تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کون ہے، رب کون ہے، دین کیا ہے، ہاں جی نبی کون ہے؟ کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے لیے حکم ہوگا وَأَلْبِسُوا لَهُم مِّنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، وَافْرِشُوا لَهُم مِّنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، وَافْتَحُوا أَبْوَابَ مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ، اس کی قبر کی طرف جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک مومن اور کافر کا فرق بیان کیا ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت کر دی گئی ہے کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ کافر دنیا کے اندر عیش کرتا ہے، ہاں جی، عیش کیا ہے اس کی؟ من مانی کی زندگی ہے،
شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، ہاں جی اللہ کی عبادت کا باغی ہے، ساری رات سویا رہے، سارا دن سویا رہے، نہ فجر کی فکر، نہ ظہر اثر مغرب عشاء کی فکر، نہ تہجد کی فکر، نہ نفل کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ روزے کی فکر، کسی چیز کی اسے فکر نہیں ہے۔ اب دنیا کی زندگی اس کو بھلی لگتی ہے۔ اور کیا ہے اس کے مقابلے میں مومن کے لیے دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اپنی مرضی سے یہ بندہ سو نہیں سکتا۔ ایک مومن بندہ اگر وہ چاہے نا کہ مغرب کی اذان ہوگی اب میں سو جاؤں، تو ایمان اس کا کہتا ہے نہیں بندے تو سو نہیں سکتا، ابھی تو مغرب کی اذان ہوئی ہے، چل اٹھ تو نماز پڑھ، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، رب نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہاں جی مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، اس کا دل چاہتا ہے سو جائے، یہ سو نہیں سکتا، کیوں؟ ابھی عشاء باقی ہے، ہاں جی۔ اب یہ مومن بندہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اس کا دل چاہتا ہے سو جاؤں، شیطان اس کو لوریاں دیتا ہے، شیطان اس کو جھولے دیتا ہے کہ تو سو جا، یہ مومن بندہ کہتا ہے نہیں میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، فجر کا وقت ہو گیا، ہاں جی میں تو فجر کے لیے اٹھوں گا، اللہ کے لیے میں اپنی یعنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اس کی تو دنیا جو ہے یہ اس کے لیے قید خانے کی طرح ہے، ہاں جی دل چاہتا ہے شراب پینے کو، یہ قریب نہیں جائے گا، نہ میرے رب نے حرام کی ہے۔ دل چاہتا ہے چوری کرنے کو، یہ قریب نہیں جائے گا، نہ کسی کا مال ہے یہ واپس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دل کرتا ہے برائی کرنے کو لیکن یہ قریب نہیں جاتا، نہیں میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر جو ہے وَيَسْخَرُونَ یہ مذاق اڑاتا ہے، من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان والے، کیوں؟ ایمان والے بندے نا ہر دور میں ہی کمزور رہے، ہر دور میں ایمان والا بندہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ آپ عام لوگوں کی زندگی چھوڑ دیجئے، نبی علیہ السلام کے صحاب کو چھوڑ دیجئے، اولیاء اکرام کو چھوڑ دیجئے، ائمہ محدثین کو چھوڑ دیجئے، آج کے بڑے بڑے مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے جو اپنے آپ کو بڑا یعنی کہ اسلام کا ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، یہ جتنے بھی ہیں نا ان سب کو چھوڑ دیجئے، ایک طرف رکھیے، اس دور کو یاد کیجئے جب قرآن نازل ہوتا ہے، جس دور کو خیر القرون کہا گیا، جو بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے، بہترین دور ہے، بہترین دن ہے، بہترین راتیں، وہ دن ہے جب اللہ کے محبوب پیغمبر زمین کے اوپر موجود ہیں، وہ ایام ہے جب قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے، وہ ایام ہے جب حدیث لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ہاں جی اس دور میں سب سے بہترین انسان کائنات کے اندر جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب ان کی زندگی دیکھیے، ایک طرف ابو جہل کی زندگی ہے، ابو لہب کی زندگی ہے، ایک طرف ہاں جی بڑے بڑے کافروں کی، سرداروں کی، رئیسوں کی زندگی ہے، دوسری طرف خاتم النبیین کی زندگی ہے، اللہ کے ساری کائنات میں سے افضل ذات کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر مال کی اور دنیا کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ کئی دن گھر کے اندر آگ نہیں جلتی، چولہا نہیں جلتا کئی دن، ہاں جی کئی دن بھوکے اور پیاسے گزارنا پڑتا، ہاں جی کئی دن گھر کے اندر کھانا نہیں ہوتا۔ اب یہ کافر کیا کرتا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ یہ مذاق اڑاتا ہے، من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان والے، ہاں جی یہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ اللہ کے محبوب ہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ، مال ان کے پاس نہیں، بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، جی لباس ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ثابت کیا ہاں یہی میرے بندے ہیں۔ کافرو جب تمہارا 1000 کھٹاٹھے مارتا لشکر تھا نا، دوسری طرف 313 تھے اور ساز و سامان بھی پورا نہیں تھا، پھر اللہ نے بتایا کہ لوگو یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ایمان والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کا کافر مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اللہ فرمانے ہیں کہ وہ لوگ جو متقی ہیں یہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا نا فیصلے تو تب ہوں گے، یہ دنیا ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں 2 4 5 7 10 20 100 سال کی زندگی گزارنے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، پھر آخرت کی زندگی آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ یرزق من یشاء پھر اللہ اپنا رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور دیتا کتنا ہے؟ بغیر حساب، حساب ہی نہیں ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے، لمٹ ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لمیٹڈ انہیں رزق عطا کر بغیر حساب کے اللہ رزق دیتا ہے، ہاں جی یہ کن کے لیے؟ جو اللہ کے متقی، اللہ کے پرہیزگار بندے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، اس کے بعد مختلف ہو گئے۔ کیا تھا؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب سیدنا نوح علیہ السلام تک بعض مفسرین نے لکھا کہ 10 قرون 10 دور گزرے نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک سارے کے سارے لوگ اللہ کی عبادت گزار تھے، سارے کے سارے لوگ اللہ کی عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، اللہ کے نبیوں کا احترام کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یا ان کے بعد پھر لوگوں کے اندر شیطان نے اپنی سازشیں کرنا شروع کر دی، پھر لوگوں میں شیطان نے شرک کی وبا پھیلا دی، ہاں جی، شرک کی بیماری شیطان نے لوگوں کے اندر پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر تو بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبی، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے اور خوشخبریاں دینے والے نبی اللہ نے بھیجے۔ وانزل، اور اس نے نازل کی، معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتابیں، بالحق کی حق کے ساتھ، ہاں جی، نبی اللہ کے اس دنیا کے اندر آتے رہے۔ جناب سیدنا داود علیہ السلام آئے، یہ زبور لے کر آئے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ تورات لے کے آئے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ انجیل لے کے آئے۔ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام خاتم النبیین اس کائنات کے اندر آئے، قرآن لے کر آئے، ہاں جی، اور کئی نبی آئے، صحیفے لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا؟ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبی بھیجے، مبشرین وہ خوشخبریاں دیتے، وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے، لوگوں دنیا سے بچ جاؤ، اور لوگوں دنیا کے اندر اپنا دل نہ لگانا، لوگوں دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی کو نہ تلاش کرو، دنیا کے اندر منمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ اس جنت کی طرف اپنی توجہ کرو جو بڑی اعلیٰ ہے، بڑی بہتر ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی مزین ہے، بڑی پرسکون ہے، اس کی طرف غور کرو۔ وہ منذرین، اور وہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے، لوگوں جہنم سے ڈر جاؤ، اس کی آگ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی ہولناکیاں بڑی خطرناک ہیں، اس کے اندر انسان ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہم احفظنا منہم، اس جہنم سے وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے انبیاء ڈراتے اللہ کے بندوں کو۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر ہم نے ان انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں میں، فی مختلفوا فی، ان باتوں کے بارے میں جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں لوگ۔ اختلاف کرتے تھے نا، نبی علیہ السلام سے بھی اختلاف کیا گیا، یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، ہاں جی، اللہ کون ہے، رب کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، اس طرح کے سوال ہوئے، اختلافات ہوئے، تو اللہ نے کتاب بھیجی۔ اللہ نے، یہ کافروں نے نا نبی علیہ السلام کی باتوں پر اعتراض لگاتے ہوئے فرمایا تھا کہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، کہتے ہم نہیں جانتے رحمان کو، ہم نہیں جانتے رحیم کو، کافر کہتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب اسی کتاب کے اندر دیا نا کہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں آپ ان باتوں کا جواب دیں ان کو۔ اللہ فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهَ عَبِدُ الرحمن، آپ اللہ کہہ کے پکاریں یا رحمان کہہ کے پکاریں، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، آپ جس نام سے مرضی پکاریں، یہ تو اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، یہ تو اللہ کے خوبصورت نام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب بھیجی اس لیے کہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں آپ ان کے اختلافات کا حل کر کے دیں، انہیں ان کے اختلافات کو ختم کر دے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر انہی لوگوں نے جو اوتوہ دیے گئے ہیں کتابیں، من بعد ما، بعد اس کے کہ آ گئی، جاءتہم آ گئے ان کے پاس، البینات واضح دلائل، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیوں کیے ہیں؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہودی جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، پیچھے ہم بات پڑھ چکے ہیں قرآن پاک کے شروع میں۔ یہودی جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ عیسائی جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، کتابیں ان کے پاس ہیں، دلائل ان کے پاس ہیں،
پڑھ چکے ہیں لیکن کیوں نہیں مانتے؟ اب بغیم بینہم، یہ بغاوت کر رہے ہیں، یہ ضد کر رہے ہیں، یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ فہد اللہ الذین، پس پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے تھے، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیات، بزرگ صحابی ہیں، تورات کے ماہر ہیں، انجیل کے ماہر ہیں، ہاں جی، یہ اہل کتاب کے بڑے نامور عالم دین ہیں عبداللہ بن زبیر، لیکن ان کا دل اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے تورات کے اندر جو نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے انجیل کے اندر جو نشانیاں پڑھی ہیں، وہ ساری نشانیاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ پوری ہوتی ہیں، لہٰذا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی کہ اپنا ایمان جو ہے اس کا اظہار کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، لما، اس بات کے لیے کہ اختلافوں، انہوں نے اختلاف کیا تھا، فی ہی، اس میں، من الحق کی، حق کے بارے میں اختلاف کیا، باذن ہی، اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف۔ اور لوگوں سمجھ جاؤ اس بات کو، سمجھ جاؤ اس بات کو۔ اب آپ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اللہ نے کیا فرمایا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا لوگ بے شمار رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک ماں کے، ایک باپ کے 2 4 5 7 10 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان بچوں میں سے سارے نمازی نہیں ہوتے، سارے تہجد گزار نہیں ہوتے، سارے قرآن پڑھنے والے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی عطا ہے جسے اللہ پسند کر لیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دی ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے تو شکر ادا کیجیے۔ گھر کے اندر افراد اور بھی ہیں، گھر کے اندر لوگ اور بھی ہیں، لیکن اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آگے اللہ فرما رہے ام حسبتم، کیا تم نے خیال کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور حالانکہ ابھی تک نہیں، یاتیکم، آئیں تمہارے پاس مشکلیں، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی مثل جو خلو، گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، پہنچی ہے ان کو، البأساء، سختی، والضراء، تکلیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگے رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، معہو، اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد، قریباً، بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام، مکہ والوں نے تنگ کیا، مکہ والوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا، مکہ چھوڑا مدینہ پہنچ گئے، مدینہ میں پہنچے، قحط بھی ہے، مال بھی نہیں ہے، غربت بھی ہے، کفار کے تانے بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں، مشکلات بھی ہیں۔ تو اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ ہماری مشکلات کب ختم ہوں گی، ہماری پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ ہاں جی، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، اور مشکلات بھی ساری ہم پہ ہی آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کے نا ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ام حسبتم، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ یعنی جنت کوئی، ہاں یہ بات درست ہے کہ بڑی آسان ہے، لیکن اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ انسان منمانی کی زندگی گزارے اور پھر کہے کہ مجھے جنت مل جائے گی۔ جنت کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے۔ اللہ فرمانے کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے پاس ابھی وہ مشکل نہیں آئی ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ انہیں تو سختی پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، ہلا دیے گئے، ہاں جی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، وہ تکلیفیں بھی تم پر نہیں آئی جو ہم سے پہلے انبیاء پر آئیں۔ لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ آرے کے نیچے رکھ کے چیر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے ایمان والوں کو ابلتے ہوئے، تپتے ہوئے آئل کے اندر، گھی کے اندر اللہ معاف فرمائے ڈال دیا ہے انہیں، یعنی کہ تپتی ہوئی آگ پر، آگ کے انگاروں پر، تپتی ہوئی ریت پر، کوئلوں پر، ہاں جی، نوکیلے پتھروں پر انہیں گھسیٹ دیا ہے۔
تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کر کے جنتوں کا وارث انہیں بنا دیا۔ تو جنت میں جانا الحمدللہ ایمان والوں کا ہے، ایمان والا جنت میں جائے گا، لیکن تھوڑی بہت آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یسألونہ کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا وہ خرچ کریں۔ اب لوگ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، مال خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اب نا وہ لوگ آئے سوال کرنے لگے ماذا ینفقون، کیا ہم خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کیا، ما انفقتم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو۔ انہوں نے پوچھا نا کیا خرچ کریں، اللہ فرمانے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من خیرن، کوئی بھی مال، اپنے مال میں سے کچھ بھی، خیر کا مطلب یہاں پر مال ہے، رزق، کہ تم اپنے مال میں سے، رزق میں سے کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو وہ کس پہ خرچ کرنا ہے، فللوالدین، اپنے والدین پہ خرچ کرو۔ والدین سب سے زیادہ مستحق ہیں، اپنے والدین پہ اپنا مال خرچ کریں، والاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں، والیتامى، یتیموں پہ خرچ کریں، والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کریں، وابن السبیل، اور جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، ہاں جی، جہاد کے لیے، قرآن کے لیے، سنت کے لیے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہوئے نا، ان لوگوں پہ آپ خرچ کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ ان پہ اپنا مال خرچ کیجئے کہ الحمدللہ ان لوگوں کی وجہ سے الحمدللہ آج دین جو ہے نا وہ زندہ ہے، کہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے الحمدللہ دین موجود ہے۔ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سکھاتے ہیں، لہذا اپنے والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں پر، سب پر خرچ کیجئے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو من خیرن، بھلائی میں سے کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، لکھ دیا ہے تمہارے اوپر قتال، جہاد کرنا، لڑائی کرنا کافروں کے ساتھ، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا۔ وہو کرہ لکم، جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، تمہیں وہ ناپسند ہے۔ یعنی ساری بات ہے، مسلمان اس وقت بڑے کمزور تھے، مال موجود نہیں تھا، یعنی جہاد کے لیے ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، تیر نہیں تھے، نیزے نہیں تھے، زریں نہیں تھی، وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی بڑی پسند تھی، ہاں جی، اللہ فرمانے کہ فرض کر دیا گیا، اگرچہ وہ تمہیں ناپسندی ہو۔ پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے، اللہ کا انداز بہت پیارا ہے، اللہ اپنے بندے کو بڑے ہی احسن انداز میں سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جہاد فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناپسندی ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ، اور ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ کیسا پیارا انداز ہے میرے اللہ کا، کیسا اچھا انداز ہے میرے رب کا۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی کہ میرے بندے، ممکن ہے، امید ہے کہ شاید تو کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، ظاہری طور پہ تجھے ناپسند ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تیرے لیے بہتر ہو۔ اب جہاد اگرچہ تم ناپسند کرتے ہو نا، لیکن یہ اتنا بہتر عمل ہے نا، اتنا بہتر عمل ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میری بات سن لو، جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے، جہاد کرتے کرتے مر گیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا نا، اسے مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ اللہ کے ہاں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے مردہ کہنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا، حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہے، حالانکہ وہ اس دنیا سے گزر چکا ہے، اس کی برزخی زندگی شروع ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اسے مردہ نہ کہو، وہ تو اپنے اللہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ناپسند کرتے ہو کسی بات کو، شاید وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ، اور امید ہے، ممکن ہے کہ ان تحبوا، کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ہاں جی، دنیا کے اندر بعض دفعہ انسان کسی چیز کی ہرس میں، لالچ میں، ہاں جی، اس کی طلب میں بھاگتا ہے، دوڑتا، اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، بالآخر وہ چیز اسے حاصل نہیں ہوتی، تو رب پہ گلے شکوے شروع کر دیتا ہے،
مارے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے اتنی محنت کی، میں فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے امید ہے کہ تو کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، ممکن ہے کہ تو کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی چیز تیرے ہاں بڑی محبوب ہے تو اس کی طلب میں بڑی کوشش کرتا ہے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تیرے لیے شر تھا، وہ تیرے لیے بری تھی، اللہ نے تجھے اس سے محفوظ فرما لیا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اے لوگو اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ لہٰذا جو دیا، جیسا دیا، جس وقت دیا، جس حالت میں دیا، جتنا دیا، یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ تو نے جس حال میں بھی رکھا تیری تعریف ہے، اے اللہ تو نے جو بھی دیا تیری تعریف ہے، اے اللہ مال کم ہے یا زیادہ ہے، اے اللہ اولاد ہے یا نہیں ہے، اے اللہ صحت دی ہے یا بیماری دی ہے، اے اللہ تنگی ہے یا آسانی ہے، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ تو میرے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے، بلکہ کہیں بہتر کیا ہے اللہ تو ہی جانتا ہے، تیرے علاوہ تو اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے میری زندگی کے بارے میں۔ لہٰذا اے اللہ تو نے جس حال میں بھی رکھا تیرا شکر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے اس کتاب خدا میں۔ رب جلیل سے دعا ہے مولا کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر فرمائے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے 26 رکوع ہو گئے، اللہ سے دعا ہے رب کائنات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔